बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इमरान खान साहब ने बल्कि यूँ कहें कि आ गया वो शाहकार जिसका पता नहीं कब से था इंतज़ार। वो फैसला जो हो नहीं पा रहा था, वो फैसला बिल आखिर इमरान खान साहब ने ले लिया, लेकिन अधूरा। ये फैसला जो 23 दिसंबर को असम्बलियाँ तोड़ने का इमरान खान साहब ने किया है, पंजाब की और KPK की ये असम्बलियाँ, सवाल ये पैदा होता है कि 8 दिन बाद क्यों, 23 दिसंबर को क्यों, 23 दिसंबर को क्या बुशरा बीबी ने कोई मुबारक दिन निकाला है फाल निकाल के, या फिर इसके पीछे कहानी कोई और है। कहानी इसके पीछे असल में कोई और है, और इमरान खान साहब को एक घर से हुई है ना, और वो घर जो है वो बड़ा घर है, और वो घर जो है, या मैं सादा अल्फाज में कहूँ कि इमरान खान साहब पिछले तकरीबन 12-13 दिन से मुसलसल राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। डायरेक्ट जो एक होता है ना, ये देखें, ये मेरे पास मेरा फ़ोन है, डायरेक्ट नंबर, बिल्कुल अगर आपको याद हो तो वो हमारे मेरे तो खैर साबिक बॉस हैं आफ्ताब इकबाल साहब। आप टीवी में, मेरी आखिरी असाइनमेंट आप टीवी में थी, तो आफ्ताब इकबाल साहब उसके CEO थे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे। तो जिस तरह उन्होंने अपना वाक़या सुनाया है, जनरल फैज़ हमीद साहब ने अपना नंबर तब्दील किया और मुझे वो नंबर नहीं दिया। आसिम मुनीर साहब का नंबर बहरहाल इमरान खान साहब के पास था, इमरान खान साहब के पास है। आसिम मुनीर साहब को उन्होंने बारहा, पहले तो इधर उधर से उन्होंने कोशिश की राब्ता करने की, और वो राब्ता कहना चाहिए या मुबारकबाद पहुँचवाई, राब्ता किया कि देखें मैंने आपके रास्ते की रुकावट नहीं बना, ये वो ब्ला ब्ला। लेकिन कहानी जो है वो आपको टेलिंग्स इसी फोरम के ऊपर कई दफ़ा मैं ये फ़कीर सुना चुका है कि आसिम मुनीर साहब का रास्ता रोकने के लिए इमरान खान साहब आखिरी हद तक गए, लेकिन सदर ममलिकत आरिफ अलवी साहब ने आसिम मुनीर साहब का नोटिफिकेशन रोकने के लिए या उनका रास्ता रोकने के लिए वो जो भारी पत्थर था जो उनको उठाना पड़ना था, वो उन्होंने उठाने से इनकार कर दिया था। तो लिहाजा चारा को नहीं था, तो लिहाजा हाथ ना आई थू कौड़ी। तो उन्होंने कहा कि जी के देखें कि मैं आसिम मुनीर साहब, मैंने आपका रास्ता सीधा किया है, मैंने कोई खलल नहीं डाला। तो वो क्रेडिट लेने की उन्होंने कोशिश की और दरमियानी वास्ते के ज़रिए खैर सगाली राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन उधर से जवाब आया नो। और आरिफ अलवी साहब ने तो बराह रास्त उनसे कहा था कि मैं टेलीफोन पर गल करावां इमरान खान साहब नाल, आपके साथ हमारा कोई फटा नहीं है, आपके साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। ये वो बार बार कहते रहे, इमरान खान साहब के बिहाफ के ऊपर कहते रहे, लेकिन सदर ममलिकत का एक ओहदा है, वो सुप्रीम कमांडर है पाकिस्तान की फ़ौज के, इमरान खान साहब उनको इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन जो बड़ी ऑड पोजीशन में चले गए, ऑकवर्ड पोजीशन में, जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब आसिम मुनीर साहब, तो उन्होंने बड़े तरीके के साथ सदर ममलिकत को इनकार किया। फिर इधर उधर से और भी जो है, देखें कि आर्मी चीफ जो हैं वो अमेरिका से नहीं आए पाकिस्तान में, वो पिंडी की पैदाइश हैं, पिंडी में जवान हुए, उनकी सर्विस पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज़ में रही, यानी कि वो इसी धरती के बेटे हैं। तो इसी उनकी जो माशरत है और वो जो उनके जिसको कहते हैं ना सोशल कॉन्टैक्ट सारे के सारे वो इसी मुल्क के हैं। तो उनकी जो जितनी भी सोशलाइजिंग है वो यहीं पे है, यारियाँ, दोस्तियाँ, मरण जीवन, रिश्तेदारी, सारा कुछ। तो आपको लोग मिल जाते हैं जिस तरह, खैर मैं कोई और बात नहीं करना चाहता इस नाजुक मरहले के ऊपर। तो उनके साथ इन्होंने इनके तल्लक वास्ते रिश्तेदार, जिस तरह बाजवा साहब के रिश्तेदारों तक पहुंचे थे, और बाजवा साहब ने लाहौर गैरिजन में साबिक फ़ौजी अफसरों से और मौजूदा फ़ौजी अफसरों से खिताब करते हुए ये वाली बात कही थी कि इमरान खान तो उनके रिश्तेदारों तक पहुंच रहा है, लेकिन मैंने फ़ैसला ये किया है, ये पाकिस्तान की फ़ौज ने फ़ैसला किया है कि हमने सियासत में नहीं दखल अंदाजी करनी, सियासतदान अपनी अपनी नबेड़े। तो इसी तरह इन्होंने आसिम मुनीर साहब के भी तल्लकदार, रिश्तेदार, अजीज़, दरमियानी, वो जो कहते हैं कॉमन फ्रेंड्स, उनके ज़रिए इनको इन तक अप्रोच की। फिर जब वहाँ पे भी बात नहीं बनी तो डायरेक्ट फ़ोन कॉल्स की गई। इमरान खान साहब ने नहीं सुना उन्होंने फ़ोन, क्योंकि उन्होंने इनको भी कहा था, सदर ममलिकत को, आसिम मुनीर साहब ने, कि मतलब हमने पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत ना करने का जो फ़ैसला किया है ये बड़ा गौर व खौस के बाद फ़ैसला हुआ है, सोच समझ के हुआ है। तो जब हमने सियासत में मुदाखलत नहीं करनी तो फिर हमने सियासतदानों से राब्ते सर क्यों करने हैं? तो आप मेहरबानी करें, मुझे अच्छा नहीं लग रहा आपको इनकार करते हुए, आप इस मुल्क के सदर हैं, प्लीज़ सर प्लीज़ ना करें ऐसे। तो यही जो जाहिर है कि फिर यही जो वो हुण तो फ़ोन भी नहीं साढ़े चुकते, ठीक है, तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, इसका मतलब है कि वो राब्ता नहीं करना चाह रहे थे।
رابطہ کر کے عمران خان صاحب کیا کرنا چاہ رہے تھے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ رابطہ کر کے عمران خان صاحب تو ماضی کی جو غلطیاں تھیں ان کی، ماضی کی غلطی جو ہے وہ یہ ہے کہ میں مطلب بربنائے اطلاع آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کی ذاتی کرپشن کے بارے میں مکمل تفصیلات جتنی عاصم منیر صاحب کے پاس تھی جب وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے، اس سے زیادہ انفارمیشن کسی کے پاس نہیں۔ اگر بعض لوگ تو پھر آنکھیں بند کر لیتے ہیں نا، یا پھر بعض لوگ جو ہیں وہ انفارمیشن محفوظ کر لیتے ہیں اپنے پاس تاکہ بوقت ضرورت کام آئے۔ جیسے یہ اب آپ کے پاس سامنے آڈیوز آ رہی ہیں نا، یہ اب آج بھی جو عمران خان صاحب نے یہ خطاب کیا ہے اس پہ انہوں نے اسی طرح کے ذکر کیے ہیں کہ پہلے وہ فرمایا کرتے تھے کہ آئی ایس آئی میرے فون ریکارڈ کرتی ہے، مجھے کیا فرق پڑتا ہے، میں نے کون سی چوری کرنی ہے۔ آج وہ چیخ رہے تھے کہ میرے فون وزیر اعظم کو اس کے کیوں ریکارڈ کیے جاتے ہیں، میری پرسنل جو سیف کالز ہیں وہ کیوں ریکارڈ کی گئی، اور یہ باجوہ صاحب نے وہ ویڈیوز اور کرپشن کی کہتے ہیں ہمارے پاس فائلیں ہیں، کیوں کرتے ہیں وہ؟ اپنی باری کہتے ہیں کیوں کرتے ہیں اور باقیوں کی دفعہ کہتے ہیں کہ وہ کیوں نہیں کرتے۔ یہ عمران خان صاحب کا ٹوٹل قصہ ہے۔ تو بیسیکلی عاصم منیر صاحب چونکہ عمران خان صاحب کی رگ رگ سے واقف ہیں، ان کی ایک ایک کرپشن سے واقف ہیں، ان کے وہ ڈاکومنٹ ایویڈنس ہے، ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے ان کے پاس، تو یہ ان کے ساتھ اپنے معاملہ ٹھیک کرنا چاہ رہے تھے فون کر کے۔ دو فرمائشیں ہیں، ایک یہ ہے فرمائش، پہلی فرمائش کہ دیکھیں کہ میں 7-8 مہینے سے کھے کھا رہا ہوں، میں کھجل خراب ہو رہا ہوں کہ ارلی الیکشن دے دیں، انتخابات ذرا جلدی کروا دیں، تو آپ جو ہے وہ 2 مہینے یہ ٹوٹل ڈیمانڈ ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے بھی سر عام کہتے ہیں، یہ چونکہ میں نہیں کہہ رہا، یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے عمران خان صاحب اپنی ہر تقریر میں، اپنے ہر ٹویٹ میں، اپنی ہر پریس کانفرنس میں عدلیہ سے اور فوج سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اپنا اثر رسوخ استعمال کریں، الیکشن کروائیں جلدی۔ تو یہ جناب وہ کہتے ہیں کہ الیکشن بس 2 مہینے پہلے کروا دو یار، جو ڈیو ڈیٹ ہے اگست میں اسمبلیاں آئی تھی نا، تو یہ کہتے ہیں کہ اگست مطلب 2 مہینے پہلے کرا دو، میں راضی ہوں، میری عزت رہ جائے، میری فیس سیونگ رہ جائے۔ اور سر ادھر سے ہے جوابہ، کدھر سے جوابہ ہے؟ پاکستان کی فوج کی طرف سے نہیں، پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے، اس کے جو والی وارثان ہیں ان کی طرف سے، یعنی کہ نواز شریف صاحب کی طرف سے جواب چٹا، اور بڑی دیر کا کہ اس بار عمران خان صاحب کو سیف پیسج، یا وہ جو ہوتا ہے نا منہ ملازہ، یا جس کو کہتے ہیں کہ عزت رکھنے کے لیے کوئی ان کو جو ہے نا وہ محفوظ راستہ جو ہوتا ہے کہ آبرو کے ساتھ آبرو مندانہ فیس سیونگ، وہ دینے کے لیے وہ تیار نہیں تھے، اور اسی لیے یہ 26 تاریخ کو وہاں پر گئے۔ یہ پہلے چاہ رہے تھے کہ کچھ نہ کچھ کر دے، اس طرح کی فیس سیونگ دے دیں تاکہ میں عزت بچا کے کپڑے لپیٹ کے جھاڑ کے گھر چلا جاؤں، تو وہ انہوں نے نہیں دی، اسی لیے 26 کو پنڈی گئے، پھر وہ خالی پھوکا نعرہ مار کے واپس آ گئے۔ آج بھی انہوں نے یہی کیا ہے، پھوکا نعرہ کہ میں جناب 23 تاریخ کو ہم اسمبلیاں توڑ دیں گے۔ اور بھائی 23 کس نے دیکھی ہے؟ اسمبلیاں اگر آپ نے توڑنی تھی تو آج توڑ لیتے۔ پرویز الہی صاحب ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، سمپل ایک وہ ریکوزیشن ہی لکھنی تھی انہوں نے گورنر پنجاب کے نام، اور کے پی کے سی ایم نے لکھنی تھی گورنر کے پی کے نام، اور فیکس کرنی تھی، ختم۔ اسمبلیاں جو وہ ایک خاص 24 گھنٹے کے اندر اسمبلیاں ٹوٹ جانی تھی، اسی طرح ہی ہے قانون کے مطابق، یا ایک خاص مدت کے اندر اسمبلیاں خود بخود تحلیل ہو جانی تھی۔ تو لیکن نہیں، 23 تاریخ کو کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو رابطے کرنے چاہ رہے تھے، یہ فون شون کر رہے تھے، وہ رابطے اگر وہ فون نہیں اٹھا رہے تو تھوڑا سا ڈرا دھمکا کے اس طرف لاؤں تاکہ انگیج کروں۔ پہلا مطالبہ کیا ہے کہ تھوڑے سے ارلی الیکشن دے دیں، دوسرا مطالبہ کیا ہے کہ میرے خلاف کیس نہ بڑھاؤ، بس سر۔ تیسرا کوئی مطالبہ نہیں عمران خان صاحب کا۔ عمران خان صاحب کان میں ڈالیں اور دکھے نہ، آنکھ میں سرمے کی طرح ڈالے جائیں، آنکھ میں کوئی وہ کیا کہتے ہیں سوزش نہ ہو، کوئی رگڑ نہ پے آنکھ میں۔ سر یہ عمران خان صاحب کی اگر 2 باتیں مان لی جائیں تو، لیکن ادھر سے صاف جواب ہے، اور جواب ہے نواز شریف صاحب کی طرف سے، جواب ہے آصف علی زرداری صاحب کی طرف سے، جواب ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے، اور پاکستان کی فوج چیف آف آرمی سٹاف نے سر فون سننا تھا تو سن لیندے۔ انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے کہ یار ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، عاصم منیر صاحب اس فیصلے کے اوپر پوری طرح ڈٹے ہوئے ہیں، پوری طرح کھڑے ہوئے ہیں، اور پوری استقامت کے ساتھ کھڑے ہیں، کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سر ورنہ فون تو سر انہاں دا فون کنے ریکارڈ کرنا بائی دا وے،
تو لہٰذا میں بربنائے اطلاع آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ انہوں نے جب فون سننے سے انکار کیا تو عمران خان صاحب نے مایوس ہو کے یہ والا کام کیا. ادھر پرویز الہی صاحب کو کل پاکستان کی فوج کی طرف سے یا ISI کی طرف سے دو ٹوک الفاظ میں بتا دیا گیا ہے کہ اسی وچ نہیں آنا. آپ نے اسمبلی توڑنی ہے تو آپ توڑیں، آپ کی مرضی. آپ نے اسمبلی روکنی ہے تو آپ روکیں، آپ کی مرضی. اب پرویز الہی صاحب نے فون اٹھانا ہے اور درمیانی واسطے کے ذریعے انہوں نے PDM سے رابطہ کرنا ہے. یہ میری ایک کہہ لیں کہ ایک آبزرویشن ہے. تو انہوں نے کہنا ہے کہ پائن وہ جو کل آپ نے فیصلہ کیا تھا، یعنی جو آج فیصلہ ہوا ہے کہ اسمبلی بچانے کا ایک یہی راستہ ہے نا کہ جو گورنمنٹ ہے اپوزیشن ہے، یعنی کہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اور پنجاب میں جو اپوزیشن ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب جناب چودھری پرویز الہی صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ دائر کرتے، موو کرتے، ریکوزیشن فائل کرتے. تو یہ اگر ریکوزیشن فائل ہوتی ہے تو اسمبلی نہیں ٹوٹے گی، اسمبلی رک جائے گی. اس کا نتیجہ پھر جو بھی نکلے پھر وہ 14 دن میکسیمم ہوتا ہے، 7 دن سے کم نہیں، اور 14 دن سے 3 دن سے کم نہیں، اور 7 دن سے، اس طرح کوئی ہے آئین کے مطابق. اگر آپ کہیں تو میں وہ پڑھ کے سنا سکتا ہوں، لیکن میرا خیال پروڈیوسر صاحب آپ ذرا وہ لگا دیجئے گا، وہ جو عکس ہے نا اس کا اسمبلی کا ووٹ آف نو کانفیڈنس کا، وہ لگا دیجئے گا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب بذات خود اسمبلی نہیں توڑنا چاہ رہے. خان صاحب کے منہ میں آ گئی ہے کوڑ کرلی، سپ دے منہ چ آ جائے کوڑ کرلی، وہ نہ نگل سکتا ہے نہ اگل سکتا ہے. خان صاحب کی عزت نہیں رہتی اگر وہ اسمبلیاں نہیں توڑتے، اور لہٰذا وہ خود بچنے کی کوشش کر رہے ہیں. ورنہ تو پائن کہہ دیتے کہ پائن سائن کرو. یہ 23-7 دن کی تاریخ دینے کا کیا مطلب ہے؟ مینوں منا لو، میرے نال آگے مک جاؤ. تو یہ جناب ٹوٹل صورتحال ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی ریاست، پاکستان کی جو پولیٹیکل فورسز ہیں جو گورنمنٹ میں ہیں، جو عمران خان صاحب کے مخالف سیاسی قوتیں ہیں، وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں ہیں. وہ عمران خان صاحب سے عمران خان صاحب کے ہاتھوں بلیک میل ہونے کو تیار نہیں ہیں. پاکستان کی فوج نے ہر طرح کے پریشر لے رہے ہیں، اور پائن صدقے جائیں عمران خان صاحب کی دلیری کے اوپر. وہ کہہ رہے ہیں مجھے 1 سال سے پتا تھا، پچھلے 1 سال سے، کہ میری حکومت جو ہے وہ ختم ہونے والی ہے، اور میں جنرل باجوہ کے خلاف اب اس لیے بول رہا ہوں کہ تب نہیں بول رہا تھا کیونکہ وہ آرمی چیف تھے، پاکستان کی فوج کی ایک عزت ہے. اب وہ ریٹائرڈ ہو گئے ہیں، اس لیے میں ان کو بول رہا ہوں سر وہ پاکستان کے آرمی چیف تھے، سیاست میں ملوث تھے، آپ ان کو فائر کر دیتے. سمپل سا جو اس کا علاج تھا، جس کا آپ کئی دفعہ بطور وزیر اعظم ذکر کر چکے ہیں. جب نواز شریف کی طرف سے آتی تھی بات کہ مجھے جناب وہ ظہیر اسلام صاحب کی طرف سے کہا گیا، پیغام بھجوایا گیا کہ استعفیٰ دے دیں. پھر جب مجھے کارگل پر حملہ کر دیا گیا مجھ سے پوچھے بغیر، تو دونوں باتوں کے اوپر عمران خان صاحب نے کہا تھا میں وزیر اعظم ہوتا، مجھ سے پوچھے بغیر اگر فوج کوئی اس طرح کا مس ایڈونچر کرتی تو میں آرمی چیف کو فائر کر دیتا. مجھ سے اگر ISI کا DG جو ہے وہ استعفیٰ مانگتا، میں DG ISI کو فائر کر دیتا. سر تے کرنا سی نا، کیوں نہیں کیتا؟ کیوں نہیں کیا؟ اب آپ بیٹھ کے سنا رہے ہیں میں چونکہ فوج کی عزت کرتا ہوں. آپ فوج کی عزت نہیں کرتے، آپ فوج کو استعمال کرتے ہیں. فوج نے آپ کو استعمال کیا، اب فوج نے آپ کو استعمال کرنے سے کر لیا توبہ. تو لہٰذا اب آپ کا مطالبہ وہی ہے، وہی پرانا، کہ جناب کہ ہمیں پھر گود لیا جائے، مجھے اقتدار میں لایا جائے، باقی سب ٹھیک ہے. یعنی کہ پاکستان کی فوج نے جو فیصلہ کیا ہے سیاست میں مداخلت نہ کرنے کا، وہ غلط فیصلہ ہے. سیاست میں مداخلت کرے اور مجھے اٹھا کے مداخلت کرے، مجھے بٹھا کے مداخلت کرے. یہ عمران خان صاحب کی ٹوٹل جو ہے وہ فرمائش ہے. اور اب فرمائش جو ہے وہ کہنے پہ کہ اگر یہ نہیں کرنا اللہ والے ہو تو کم از کم مجھے گرفتاری نہ کرو، مجھے کوئی گارنٹی دو، کوئی آسرا دے دو، کوئی تسلی تو دیں. سر یہ تسلی بھی دینے کو کوئی تیار نہیں. اور اب عمران خان صاحب کے خلاف جو ایک ڈیزائن تیار ہوا ہے، وہ چونکہ ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، وہ اس ڈیزائن کے آرکیٹیکٹ ہیں جناب نواز شریف صاحب. اور وہ ڈیزائن کیا ہے اگلے ولاگ میں اس کا ذکر کریں گے کہ عمران خان صاحب کے خلاف سٹیپ 1 کیا ہے، سٹیپ 2 کیا ہے. سر بہت پیڑی ہونے والی ہے خان صاحب کے ساتھ، اور یہ جیل میں بیٹھ کے اونچی اونچی بانگیں دیا کریں گے. آپ کو نظر آئے گا یہ تو کچھ ہویا ہی نہیں. ابھی تو یہ جو ظلم کہہ رہے ہیں باجوہ ظلم کر گیا. سر باجوہ صاحب میں بار بار کہا ہے میں نے کہ وہ لاچی سپاری سونف خوشبو تھے. سر ایتھے اگوں کم برابر دا، جوڑ برابر دا. سر خان صاحب جو ہیں وہ اس نئے سیٹ اپ میں
नई फौजी कमांड के इस दौर में पाकिस्तान की फ़ौज के साथ उस तरह नहीं कर सकेंगे जिस तरह वो जनरल बाजवा के दौर में करते रहे हैं। जनरल बाजवा साहब जो थे उन्होंने काफ़ी सारा जो है वो उनके और मामला थे। मैंने हमेशा उनकी काफ़ी अरसा हो गया तारीफ़ ही किया जब से उन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज को ये पॉलिटिकल करने का फ़ैसला किया। तो मैं उनका ये जो कार्य ख़ास है, या नहीं इसको क्या कहेंगे, कि ये जो फ़ेल है, ये मैं समझता हूँ कि ये बाकी उनके जो भी सियासत में मुलव्वस होने वाले जो जराइम थे ये उसको ओवरकम करता है, ये उस पर भारी है। तो लिहाजा बाजवा साहब जो थे उन्होंने बड़े तरीके के साथ जो था वो रिट्रीट किया, बड़े तरीके के साथ उन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज को प्रेशर लेके पीछे निकाला और सारा प्रेशर अपनी ज़ात के ऊपर लिया। तो मैं तो उनको अप्रिशिएट करता हूँ इस बात के ऊपर, लेकिन फ़ौज निकल आई इस प्रेशर से। अब तो बाजवा साहब ने अपनी ज़ात पर झेली हैं, तो अब खान साहब जो हैं वो वाला कसब जो है वो पाकिस्तान की इस फ़ौज के साथ नहीं कर सकते। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।